अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल नॉवेल लैब वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महविश अली का नावल अहद उल्फत, एपिसोड 29। तकवा उसके शिकवे शिकायत सुनती चेहरा हाथों में छुपा कर और तेज़ रोने लगी। साइम बौखला कर आगे बढ़ता उसे सीने में छुपाने लगा था कि वो बिदक कर पीछे हुई। हाँ हूँ मैं बुरी, तो जाए ना, क्यों खड़े हैं यहाँ? मैं सिर्फ शर्म हया को अपने सेकंड में इतने शिकवे शिकायत के जोड़ते इल्ज़ामात लगा दिए मुझ पर। कब कहा मैंने कि आपसे बेजार हूँ? कब कहा? ज़रा वो पल तो याद दिलाएं जब आपको कहा या किसी अंदाज से एहसास दिलाया कि आपको पसंद नहीं करती। मेरी इतनी मोहब्बत वफा सब गलती में दब गई। वाह साईं, वो रोते हुए गुस्से से दबे लहजे में कहती बेड पर बैठ गई। साइम के गुस्से की तो हवा निकल गई, बल्कि उसकी जान पर बन आई। तकवा, वो तड़प कर आगे बढ़ा। तकवा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस साईं, धोखेबाज हूँ, चले जाएं, मैं नहीं लायक आपके, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। वो उसे पीछे धक्का देती रोती हुई गुस्से से दबे लहजे में गुर्राई। अपने भाई का डर ना होता तो धक्के देकर उसे वहाँ से निकालती। क्या कर रही हो पगली? इतनी मेहनत से ऊपर आया हूँ, इसे धक्के देकर निकालोगी तो एक भी पसली सलामत नहीं रहेगी। वो उसे हाथ पकड़ता खींचकर सीने से लगाता बोला, शर्म आती है तुम्हें मुझसे? उसके आंसू पर लब रखते उन्हें पीते वो उसकी सांसें रोक गया। छोड़िए मुझे, कहा ना आपके लायक नहीं हूँ, धोखेबाज हूँ, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो फड़फड़ाने लगी, पर साइम ने भींच कर उसके कमर पर अपने हाथ बांध लिए। छोड़कर जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता जानम। मुझे सिर्फ दुख हुआ था, दिल में दर्द उठा था तुम्हारे ना बताने पर, जबकि सब मुस्कुरा रहे थे मेरी बेवकूफ़ी पर। मुझसे कैसी शर्म? हम एक दूसरे का लिबास हैं। तुमको इशारा देती मुझे, मैं खा जाता तुम्हें खुशी से। मैं तुम्हारी जगह होता, दिल खोल कर सीना फैला कर कहता मैं माँ बनने वाली हूँ। बल्कि तुम शोहर होते मेरा तो मैं तुम्हें इस जश्न पर 1000 की तादाद में किस्सियाँ करता, सीने में भींच देता। वो बेबाक सा बोलता उसे हवास बाख्ता करते हंसने लगा। छोड़िए, मैं बेवकूफ़ नहीं कि मैं बहल जाऊं। जाए यहाँ से, वरना मैं भाई को बुलाऊंगी। खतरे की बू सूंघते वो मुज़ाहमत पर उतर आई और हाथ उसके कंधे पर रखती उसे खुद से अलग करने लगी। जा बुला साले को, देखता हूँ क्या कर लेता है, उसने छोड़ते हुए कहा। तकवा को उसका यूं साला कहना काफ़ी बुरा लगा, तभी गुस्से से घूरती आंखें साफ करती वहाँ से जाने लगी। साइम ने गुस्से से उस बिना पर की चिड़िया को देखा जो फड़फड़ाने लगी थी। क्या साबित करना चाहती थी कि वो उस आधे दिमाग वाले शख्स से डरता है या उसकी बॉडी से डरता है? अपने ही साले से कोई डराता है? वो रोब से उसकी पुश्त को देख रहा था जो सच में दरवाज़ा खोल रही थी, और तकवा सिर्फ उसे वहाँ से भेजने के लिए दरवाज़ा खोलती उसे डराना चाहती थी कि चला जाए। ये भी जानती थी इस वक्त बाहर कोई नहीं होगा। पहले सज़ा तो झेल लो साईं की जान। इतनी बड़ी खुशखबरी, मेरे ख्वाब की मंजिल मुझसे छुपाने के लिए अंजाम तो देख लो, फिर जाकर साले साहब को बुला लेना। वो दिलकशी से मुस्कुराता उसकी नाजुक पुश्त पर फैले स्याह आबशार को देखने लगा, और वो उसके कदमों की चाप, उसकी भारी गंभीर आवाज़ की सरगोशी को अपनी तरफ बढ़ते देखकर सांसें रोककर पलटती दरवाजे से पुश्त टिकाकर उसे देखने लगी। कैसी सज़ा साईं? मैंने तो बताया था कि मुझे शर्म आ रही थी आपसे, इसकी कौन सी सज़ा बनती है? उसकी खतरनाक तेवरियां देखकर वो रुहासी होकर बोली, और तुम्हारी सज़ा शर्माना है। आज तुम इतना शर्माओगी कि सारी ज़िंदगी दोबारा मुझसे शर्माने की गलती नहीं करोगी, ना ही कभी मुझसे कोई ऐसी न्यूज़ छुपाओगी, बल्कि सबसे पहले मुझे बताओगी। वो चलता हुआ उसके सामने आया और उसके दोनों तरफ दरवाजे पर हाथ टिकाते उसे कैद कर लिया। तकवा ने आंखें फैलाकर हिरासा उसे देखा। कमरे के नीम अंधेरे में वो चलता बिल्कुल उसके सर पर खड़ा था कि तकवा को उसकी दहकती सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। भाई नाराज़ होंगे, जाएं प्लीज़, मैं तो बुरी हूँ। मज़ीद लफ्ज़ उसके हलक में ही दब गए जब साइम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम बुरी नहीं साईं की जान, बुरा तो मैं हूँ, और थोड़ा सा पागल भी। मैं बहुत पॉसेसिव हूँ तुम्हारे मामले में। एक पल तुमसे अलग नहीं सांस ले सकता, फिर तुम ऐसे ही छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि इस कदर हसीन खबर को जानते मेरा क्या हाल होगा जब तुम मेरे सामने नहीं होगी। पागल था, दिमाग में चींटियां सी काटने लगी थी जब ये सोचता कि तुम पास नहीं हो। हर पूर तड़प जाता है, बेसुकून हो जाता हूँ मैं। क्यों तुम पास नहीं थी, ऐसे बिना बताए चली गई थी? उसकी उंगलियां रेंगती उसकी गर्दन से होती बालों में सफ़र करने लगीं, और वह आंखें नीचे सांस रोक कर खड़ी थी। साइम उसके सुर्ख चेहरे के तासुरात, बदन पर कपकपाहट महसूस करता मुस्कुराया।
جانتا ہوں حیا عورت کا زیور ہے اور اس حیا شرم نے ہی تمہیں کچھ بولنے نہیں دیا، پر مجھ جیسے پاگل شخص کو اشارہ دے دیتی تو اتنی تڑپ، اتنی اذیت، اتنی تکلیف نہ ہوتی، یہ سوچ کر کہ میری تقویٰ نے مجھ سے بات چھپائی، وہ بھی ہم دونوں کی زندگی سانسوں کی خواہش کی۔ وہ جھک کر اس کی ناک پر اپنی ناک رکھتا دوسرے ہاتھ سے اس کے رخسار سے ہلانے لگا۔ اب بتا دو مجھے، میں یہ سننا چاہتا ہوں تمہارے لبوں سے، کیونکہ یہ جاننے کا حق اور خوشی منانے کا حق صرف ہمیں ہے۔ دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن میں ڈالتے وہ گھمبیر سرگوشی کرنے لگا۔ تقویٰ بوجھل پلکوں کا بار اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں بسی ہوئی تھیں۔ اس کی بوجھل ہوتی بری آنکھیں تھیں تو اس کی خمار آلودہ نیلی آنکھیں ایک دوسرے میں گم تھیں۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس کی دہکتی سانسوں میں سانس لیتی وہ اس کے چوڑے شانوں کو تھام گئی۔ صائم نے مسکراتے اسے دیکھا۔ خوشی کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ اس کی گردن کو انگلیوں سے سہلاتے پوچھا۔ وہ سمٹ کر نفی کرنے لگی۔ کوئی نہیں لگا سکتا، صرف اس ذات کے علاوہ، اس نے کہتے پیچھے سے اس کی گردن کو اپنی طرف کیا کہ تقویٰ نے اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے شانوں کو دبوچ لیا۔ تو پیاسا سا اس کی سانسیں پاگلوں کی طرح پینے لگا کہ وہ نڈھال سی ہونے لگی۔ میں ایک دن بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، پاگل مت بناؤ مجھے خود سے الگ کر کے۔ اس کی کمر کو جکڑتے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس کے بالوں کو نرمی سے الجھا دیا اور کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے سانس لینے کا وقفہ دیتے، پھر اس کے لبوں کو جکڑ لیا اور اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے روم میں چلتی مدھم سی روشنی کو گہرے اندھیرے میں بدل دیا جیسے اس کی شدتیں اتنی گہری تھیں۔ ایک پل کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ وہ پل بھی میں تمہارے بغیر نہیں سانس لوں گا، بتایا تھا، سایہ ہو تم میرا، کبھی خود سے الگ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ جنونی سا ہو رہا تھا اور وہ اس کا پاگل پن صرف اپنے لیے دیکھ کر شرماتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ نہیں جان، آج نہیں۔ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے الجھاتے وہ اس کا چہرہ واپس اپنے قید میں کر گیا۔ کون وہ ماں ہوگی جو اپنی خوبصورت جوان بیٹی کو ایک بچے کے باپ کے حوالے کرے گی؟ دانیال، یہ کیسا فیصلہ لے رہے ہو؟ اس میں سوا میری بیٹی کی زندگی کی بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیسے یہ برداشت کروں کہ ساری زندگی وہ اس بچے پر جان نثار کرے، کل کلاں کو اٹھ کر کہہ دے کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے؟ تو کیا گزرے گی اس پر یہ سوچا ہے؟ دنیا کیا کہے گی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کیسے ایک ماں برداشت کرے کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جس کے کئی سال دوسری عورت کے نام گزرے ہوں؟ کیسا فیصلہ ہے تم لوگوں کا ایک یتیم کے لیے؟ مجھے جواب دو، کیا دے گا وہ میری بیٹی کو؟ ہر عورت اپنے شریک حیات سے خالص جذبے چاہتی ہے، اور یہاں میری معصوم نادان بیٹی کے نصیب ایسا شخص کر رہے ہو جس کے جذبے پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں۔ وہ میری بیٹی کو کیا خوش رکھے گا؟ 30 کی ہے، 40 کی نہیں، جو تم ایسے سر سے اتار رہے ہو جیسے بوجھ ہے۔ رشتوں کی کمی نہیں، میری بیٹی کے لیے میں کل ہی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر دکھاؤں گی۔ اتنا حسین کردار ہے میری بچی کا۔ پھپھو غصے سے کہتی منہ پھیر گئی۔ سب سے ان کی آنکھیں نم تھی۔ سامنے بیٹھا دانیال فاروق ان کے لفظوں اور لہجے کی کاٹ پر شوق تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا پھپھو کہہ رہی ہے کہ زر اس کے لیے بوجھ ہے۔ ہارون شاہ سر جھکائے قالین کو دیکھتا سر جھکائے سن رہا تھا۔ وہی سائرہ بیگم جو ایک آس امید پر آئی تھی، یہاں سفینہ بیگم کی باتیں سن کر وہ مایوس ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے پھپھو کے روم میں سب کو اکٹھا کیا تھا۔ سائرہ بیگم، ہارون شاہ اور دانیال خان پھپھو کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی لگی لپٹی بغیر جواب دینے پر سب نے گہرا سانس بھرا۔ دانیال شوق میں تھا، اسے پھپھو سے قطعی ایسے لفظوں کی امید نہیں تھی۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی زر اس کے لیے بوجھ ہے؟ اگر وہ ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھائے اور دانیال سانسیں دینے پر آ جائے کما کر، پھر بھی خود کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرے، پھر کیسے کہہ سکتی تھی پھپھو وہ بوجھ ہے اس کے لیے؟ ضبط سے اس نے سرخ آنکھیں جھکا دی۔ پھپھو، زر بھی اس میں خوش ہے۔ کچھ توفیق کے بعد وہ بولا تو پھپھو نے غصے سے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہے ہی بے وقوف، خسارے کے پیچھے بھاگتی ہے ہمیشہ، میرے فیصلے پر سمجھوتا کر لے گی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور لفظوں کے بھیز میں چھپی تلوار کے وار اس کے سینے کو لہو لہان کر گئے۔ ہارون شاہ دیکھتا اس کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اب جو خود آ گیا تھا، کیسے لوٹ جائے خالی ہاتھ، کیسے وہ اسے چھوڑ جائے جب اس کے بنا رہنا ناممکن سا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل پھپھو کے پاس بیٹھا کہ سب ساکت ہوئے اس جوان مرد کے یوں بھکاری بننے پر۔ محبت احساس ہی ایسا ہے کہ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے، جیسے وہ ایک سوالی بن کر اس کے در پر آیا تھا۔ پھپھو، میں مانتا ہوں آپ حق پر ہیں، بلکہ کوئی بھی ماں، میری ماں بھی تو یہی کہتی اور کرتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زریش کے لیے مجھ سے بڑھ کر رشتہ مل سکتا ہے، اچھا اور بہتر، پر پھپھو یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔
میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ کی سوچ کو کہ مجھے شرم نہیں آتی، طلاق شدہ ہو کر، ایک بچے کا باپ ہو کر آپ کی بیٹی کے حصول کے لیے در پر آیا ہوں، اس کی محبت کے دعوے بھر رہا ہوں۔ پھپھو، محبت عمر کہاں دیکھتی ہے؟ دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ میں ایک بد کردار شخص ہوں، میری ماں بری ساس ہے، اس عورت کا کردار اچھا نہیں تھا، بہت کچھ کہتی ہے۔ اگر دنیا کا سننے لگے تو جی بھی ان کی مرضی سے لیں۔ دنیا کسی حال میں خوش نہیں، نہ خوش رہنے دے گی۔ صرف ایک بات یہ نہیں ہوگی کہ زریش ایک ستیلی ماں ہے، بلکہ ہزار وقت گزاری کے لیے بہانے ہوں گے، نہ وہ خود سکھ سے جیتی ہے، نہ ہی جینے دیتی ہے۔ میں زریش کو بہت چاہتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں اکیلا نہیں بلکہ میری ماں، میرا بیٹا، ہم تینوں آپ کے در پر سوالی بن کر اس حصول کے لیے آئے ہیں، اور امید بھی رکھتے ہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ میں خدا اور اس کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں نا کہ نہ میری محبت میں اس کے لیے کمی آئے گی، نہ میری طرف سے اسے جان بوجھ کر تکلیف ملے گی، کیونکہ وہ نہ صرف میری پہلی چاہت ہے بلکہ میرے بیٹے کے جینے کی وجہ ہے۔ وہ دن رات اس کی ود میں گزارتا ہے، اس کے بنا ہمارا گھر سونا لگتا ہے، کچھ نہیں ہم اس کے بنا۔ اور دانیال کو پلیز یہ نہ کہیں کہ زریش اس کے لیے بوجھ ہے، اس لیے وہ اسے سر سے ہٹا رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں پھپھو، آپ کی طرح وہ بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، پر ہمہ وقت اس کی روئی سرخ آنکھیں اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ کل کلام وہ شکوہ نہ کرے کہ اپنی زندگی سنوار دی اور مجھے بکھیر دیا۔ یہ نہ کہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ ایسے یوں میری خواہشات کو دھتکارا۔ وہ کہتی نہیں سب پر اللہ کی رضا سمجھ کر سر جھکاتی ہے، پر دکھ درد تو ہوتا ہے نا اسے۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، آگے آپ کی مرضی۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر اٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں ایک ماں ہوں، جانتی ہوں آپ وہی فیصلہ لیں گی جو ایک ماں لیتی ہے، اور کوئی ہمیں شکوہ نہیں ہوگا آپ سے، انشاءاللہ۔ ساحرہ بیگم مسکرا کر کہتی وہاں سے نکلی، پیچھے صرف پھپھو اور دانیال رہ گئے۔ وہ بھی اٹھ کر جانے لگا کہ پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھاتے سینے سے لگا لیا کہ وہ پہلی بار اپنے اندر کا غبار نکالتے آنسو بہانے لگا، بلکہ پھپھو کو بھی رلا دیا۔ ابے یار، ابھی تک آیا نہیں، یہ تو 2 منٹ کے لیے گیا تھا نا، صرف ناراضگی جتا کر واپس آنے لگا تھا، پھر کہاں غائب ہو گیا؟ جنید بند گیٹ کو دیکھتا، پھر اندھیرے میں ڈوبی بالکنی کو دیکھنے لگا۔ چل یار، عشق عاشقی کے معاملات میں اتنی دیر تو چلتی ہے، چل کتے سائڈ بیٹھتے ہیں۔ سیف نے آنکھ ماری، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دانیال جو کھڑکی بند کرتے وقت ان دونوں کو یوں ٹہلتے تقویٰ کے روم کی بالکنی میں پتھر پھینکتے دیکھ چکا تھا، غصے سے باہر آیا، اور سین میں بیٹھا ہارون بھی اسے غصے سے باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے آیا، اور اب دونوں ان کے پیچھے کھڑے تھے غصے میں۔ لے، آ گیا ہماری موت کا پیغام۔ جنید نے دانت کچکچا کر پیچھے سے دانیال کی آواز پر سیف کو گھورا۔ بھاگنا آتا ہے؟ قدموں کی چاپ کو قریب آتے سن کر سیف نے آنکھ مارتے اسے سمجھایا، وہ سر ہلا گیا۔ رکو یہیں، کیا کر رہے تھے یہاں اس وقت؟ دانیال نے قریب پہنچتے دبے لہجے میں درستگی سے پوچھا۔ 1 2 3 بھاگ! سیف نے کہتے دوڑ لگائی، پر اگلے ہی پل دونوں جیسے دیوار سے ٹکرا گئے۔ او اماں، مار دیا ڈاکٹرے کو! جنید نے کرا کر ماتھا مسلا۔ سیف کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی سامنے دانیال کو غصے سے گھورتے پا کر، اور اب تو جنید کا حلق خشک ہو گیا اپنے سامنے ہارون شاہ کو دیکھتے۔ دونوں کی خشمگین نظریں ان بیچاروں کے چہروں پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیا کر رہے تھے؟ دانیال دبے لہجے میں غرایا۔ ان دونوں نے دل ہی دل میں سائم کو جی بھر کر کوسا، خود تو بیوی کے پاس پہنچ کر انہیں بھول گیا، اب ان کی یہاں جان پر بنائی تھی۔ بھائی، معافی مانگنے آئے تھے؟ سیف بیچارگی سے کہتا سیدھا اس کے پاؤں میں لیٹ گیا کہ دانیال اور ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر حواس باختہ سے کھڑے جنید کو۔ میں بھی اس لیے ہی آیا تھا، اس نے ہنستے کہا، اور خود بھی سیدھا ہارون کے پاؤں میں لیٹ گیا۔ ایک کمینے، یہ کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ بھابھی کا بھائی یہ ہے۔ سیف نے پیچھے سے لات مارتے جنید کو کہا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ہارون کو پایا۔ اوہ سوری! اس نے مسکراتے ہوئے معذرت کی اور کھسک آیا دانیال کی طرف۔ بھائی، ہمیں معاف کر دو، ہم بھی سائم کے گناہ میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ سے تو معافی مانگتے رہتے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر بھابھی سے بھی مانگنے کی کوشش کر رہے تھے، سیف نے رونے جیسی آواز میں کہا۔ جنید نے حیرت سے دیکھا اور اس کے جڑے ہاتھوں پر کوہنی مارتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، معاف کر دیں تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ دونوں سچے دل سے معافی مانگ رہے تھے، پر سدا کی طرح آج بھی انداز وہی چھچھورا تھا۔ اٹھو اوپر! دانیال دور ہوا ان کی پہنچ سے اور غصے سے بولا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے دیکھتے ترچھی نظروں سے بالکنی کو دیکھا۔ سنا نہیں، اٹھو اوپر! ہارون نے گھورا، وہ دونوں دانت دکھانے لگے۔ ہم اٹھ رہے ہیں دانیال بھائی! خاصی اونچی آواز میں کہتے وہ سائم کو سنانے لگے، پر اسے ہوش کہاں تھا جو سنتا، یہاں یہ دونوں بیچارے پھنس گئے تھے۔ کپڑے صاف کرتے وہ دونوں انہیں دیکھ کر باری باری مسکرائے، انداز ایسا تھا جیسے دانت پیس رہے ہوں۔ آپ نے معاف کر دیا، ہم جائیں؟
सैफ ने जल्दी से पूछा, क्या कर रहे हो? दानियाल ने घूर कर पूछा। हारून मुसलसल अपनी मुस्कुराहट दबा रहा था और बहुत दिलचस्पी से उन नमूनों को देखने लगा। माफ़ी मांग रहे हैं भाई। दोनों एक ज़बान होकर हाथ जोड़ते बोले। वो मुझे पता है, करते क्या हो, लग तो लोफर रहे हो, क्या आवारागर्दी करते हो? उसने सख्त लहजा अपनाया उनकी हरकतों पर। भाई अल्लाह को माने, शरीफ घर के बच्चे हैं, दो बिछड़ों को मिलाते हैं। दोनों तड़प गए लोफर के खिताब पर। हारून का बुलंद कहका पड़ा। दानियाल ने अबरूज कहा कि दोनों अपने जवाब पर नज़रसानी करने लगे। ओह, हमारा मतलब कि बिगड़े को सुधारते हैं। वो दोनों मुस्कुराते ही एक ज़बान बोलते एक दूसरे को देखने लगे कि इस बार दानियाल के लबों पे मुस्कुराहट अपनी झप दिखलाने लगी। फिर वो दोनों की मुस्कुराहट फीकी पड़ी जब दिमाग में जवाब घूमा। दोनों एकदम दानियाल को देखने लगे जो गुस्से से घूर रहा था। सॉरी भाई, वो बीमारों को बिगाड़ते नहीं, मतलब कि डॉक्टर है, सबका इलाज करते हैं। वो बौखलाए से जो मुंह में आ रहा था कहकर तिरछी नज़रों से हारून को देखा जो हंस रहा था उनकी बच्चों जैसी हरकतों पर, और आगे बढ़कर दानियाल के बाजू पकड़ लिए। भाई क्या खाते हैं, मतलब कि हमें भी कुछ बताएं। मेडिकल की पढ़ाई में खुद ही हड्डियां बन गए हैं कि लोग अब हमारी पढ़ाई करने लगे हैं। वो दोनों उसके बाजू शानों पर हाथ रखते सताइश और बेचारगी से बोले। दानियाल और हारून खूब समझ रहे थे उनकी मक्खनबाजी को, और सैफ ने जुनैद को आंख मारी। कंधे पर हाथ रखते उन दोनों ने पाँव आगे एक को बढ़ाया और दांत पूरे बाहर किया। भाई आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वो दोनों कहते साथ सामने गली में दौड़ लगाने के लिए दूसरा पाँव भी आगे बढ़ाया ही था, और फुल स्पीड पकड़ी के अगले ही पल उनके पाँव हवा में ही रुक गए और मुंह खुल गया। हारून ने भरपूर कहका लगाया उनके हाल पे, क्योंकि दोनों की गर्दन में दानियाल का बाजू था और एक पाँव ज़मीन पर तो दूसरा भागने के लिए हवा में। मुंह चूना लगाकर भागने पर जो कहका लगाने के लिए खुला था खुला ही रह गया, और कहका जो था वो हलक में ही दब कर रह गया। तुम दोनों जो सबका इलाज करते हो तो मैं तुम दोनों का इलाज करता हूँ। बच्चे किसको मक्खन लगा रहे थे? बाजू पर जोर देते वो इस्तेहज़ाइया हंसा और हारून की तरफ देखा। उसने अबरूज काया जिसने जाने देने के लिए इशारा कर दिया। भाई माफ़ कर दे, बच्चों से तो गलती होती रहती है। अल्लाह गफूर रहमान है, खुद भी माफ़ करता है और अपने बंदों को भी माफ़ करने पर पसंद फरमाता है। सैफ ने बेचारगी से कहा तो दानियाल ने उनके हालत पर हंसते हुए गले से बाजू निकाला तो दोनों गोली की तरह वहां से कहका लगाकर भागे। कितने गैर संजीदा हैं, लगता नहीं मेडिकल की डिग्री लिए बैठे हैं। एक वो साइम तो दो ये। दानियाल ने हैरत से कहा। हारून शाह हंसा। यार यही तो ज़िंदगी है जिसमें कामयाबी के साथ मुस्कुराहटें भी होनी चाहिए, वरना इनके बगैर इंसान कहाँ होता है, वो तो बस मिट्टी का बुत बन जाता है जो फतह तो पाता है पर ज़िंदगी को नहीं पहचानता। उसकी बात पर हामी भरते दानियाल ने सर हिलाया। सुन, मुझे लगता है साइम ऊपर है। हारून ने हंसते हुए बालकनी की तरफ इशारा दिया तो दानियाल के माथे पर तेवरियां पड़ गई। उसे कुछ देर का पहले का मंजर याद आया जब वो उसे फ्लाइंग किस करता ऊपर पाइप चढ़ता जा रहा था। लगता नहीं हकीकत में है। वो दांत पीस कर बोलता आगे बढ़ गया कि हारून का खुली फजा में जानदार कहका पड़ा। मानना पड़ेगा उस लड़के को, वाकई तोप चीज़ है। हारून कहता पीछे गया उसके और अपने अपने रूम में चले गए। दानियाल रूम में आया तो गाल पर बेबी बुक रखे उसकी खाली जगह को तक रही थी। क्या हुआ खानम, किन सोचों में है? वह फ्रेश होकर चेंज करता उसकी तरफ करवट लेकर लेटा और उसका सर अपने बाजू पर रखते दूसरा उसके गिर डाला। आयशा ने उसकी तरफ लब चबाते देखा। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी जालिम बनी हुई है? अंगूठे से जल्दी से उसके लबों को दांतों से छुड़वाते हुए पूछा। खान। आयशा ने डुबडुबाई नज़रों से देखा। क्या हुआ जान, दर्द हो रहा है? उसने उसकी कमर से हिलाई। आयशा नफ़ी करने लगी। फिर क्या हुआ? उसके गाल पर लब रखते उसकी सुनहरी बाल संवार कर कान में अटकाए और गाल सहलाया। खान, मेरी दोस्त की शादी है खान, मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी, मैं खूबसूरत लहंगा कैसे पहनूंगी? वो रोती हुई मुंह बनाती उसके बाजू में चेहरा छुपा गई, और दानियाल जो उसके इस तरह रोने पर बौखलाया उसे प्यार मोहब्बत दे रहा था, उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगा। मतलब हद है अहमक लड़की, मैं समझा शायद कहीं पेन हो रहा है और तुम्हें कपड़े ना पहनने का दर्द पड़ रहा है इसलिए रोया जा रहा है। उसने दबे लहजे में मसनूई गुस्से से कहा कि आयशा आंखें फैलाए उसे देखने लगी। आप नहीं समझेंगे मेरे दर्द को खान, जब एक दोस्त की शादी हो और दूसरी सी दोस्त इस कंडीशन में हो तो उसका दर्द वही समझ सकती है जिस पर यह सब बीता होगा, जो एहसास कर सकता होगा। आप बिल्कुल नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो प्रेग्नेंट नहीं है ना। वो छोटी सी सुर्ख नाक सुकेड़ती मुंह बनाकर कहती उसके अहमक कहने पर बुरा मान कर करवट बदलने की कोशिश करने लगी थी पर बदल न सकी और सीधी लेट गई उसके बाजू पर। तुम एक सच में बेवकूफ़ लड़की हो, वो उसके प्रेग्नेंट कहने पर लब दबाकर बोला।
عائشہ دانیال کی کنڈیشن کو تصور کرتی رونا بھول کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاؤ کیوٹ خان، کتنے پیارے لگیں گے نا جب آپ کا پیٹ بڑا ہوگا، آ ہا ہا ہا۔ وہ ہنستی اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی سرخ زبان چڑھا کر پھر سے کھلکھلائی کہ آنکھیں نم ہو گئی۔ بڑا شوق ہے مجھے بڑے پیٹ سے دیکھنے کا خانم۔ وہ دانت پیس کر اپنے ہی تصور سے جھرجھری لیتا بولا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور آنکھیں صاف کی اور اسے دیکھ کر شرارت سے آنکھ دبائی۔ دانیال نے مسکراہٹ آنے پر لب آپس میں پیوست کرتے مسکراہٹ روکی اور دوسرے ہاتھ سے شیو کے سائیڈ پر انگوٹھے سے سہلایا۔ اس کی حرکت پر عائشہ حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ یہ ایک مخصوص اشارہ ہوتا تھا کہ جیسے تم ویسے ہم۔ میرے والا تو ناممکن ہے ڈارلنگ، ہاں تمہارا کچھ ہو سکتا ہے، ویسے بھی پورے 12 بچے دینے ہیں تو یہ حلیہ اپنا بار بار دیکھ سکتی ہو، بلکہ اپنی خواہش آرزو ایسٹی جو بھی ہے اسے پورا ہوتے دیکھو گی ہمیشہ۔ وہ جھک کر سرگوشی میں کہتا اس کے کان کی لوک کو دانتوں میں دبانے لگا کہ وہ مچل کر کرا اٹھی۔ ہاں خان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کرا گئی، کچھ حقیقت سے پالا پڑا خانم؟ اس نے لوک کو چھوڑ کر کان پر لب رکھتے پوچھا تو وہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ اس کی سٹ پٹانے والی حالت پر دانیال نے چھت پھاڑ کہہ کر لگایا اور اس کی گردن میں چاہت سے بوسہ دیا۔ میری احمق خانم۔ اس کے نکوش کو چومتے وہ بولا کہ عائشہ نے غصے سے گھورا۔ خان مجھے احمق نہ کہے، مجھے برا فیل ہوتا ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ تمہارے برے کی ایسی تیسی۔ اس نے کہتے اس کے سرخ لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جھرجھری سے لے کر رہ گئی اس کی شدت پر۔ تمہارے لیے خاص کر کے پٹھانوں والے خوبصورت کپڑے بنواؤں گا خانم کہ تم سچ میں ایک حسین پری بن کر میرے سامنے آنا، یہاں چھوٹے چھوٹے نقطے لگا کر مجھے پاگل بنا دینا جو میں پہلے ہی بنا ہوا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں کے کنارے پر اور ٹھوڑی پر لب رکھتا بولا کہ وہ خوشی سے دیکھنے لگی۔ سچ خان؟ وہ خوشی سے چہکی اور چاہتی ہی کیا تھی، بس اس کے نظر میں اچھی رہے، کہیں وہ اس کے بھرے جسم میں کچھ کہے نہ یا وہ اسے اچھی نہ لگے پھر۔ پر اس کے لیے خاص اپنے پسندیدہ سوٹ کا کہنا عائشہ کو خوش کر گیا۔ مجھ خانم۔ اس کی ناک سے ناک رگڑتے کہا کہ وہ شرما گئی اور دانیال کو بہت پیارا لگا اس کا شرمانا۔ چلو اب سونے کی کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ سائیڈ رکھا بک اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے وہ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ خان۔ کچھ دیر بعد نیند سے بوجھل اس کی پکار گونجی۔ دانیال نے مسکراتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو محسوس کرنے لگا جن میں جیسے سانسیں بسی تھی۔ کچھ ہی وقت ہے نا، پھر ہمارے پاس 2 بچے ہوں گے۔ خان میں کیسے سنبھالوں گی انہیں؟ وہ پریشان سی آنکھیں کھول کر دانیال کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا اس کی معصوم پریشانی پر۔ بس 2 پر اتنی پریشانی؟ ابھی تو 10 اور آئیں گے، اور ویسے بھی تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں ہوں، پھپھو ہیں، ہم دونوں سنبھالیں گے، تم بس انہیں یہاں جب تک ہیں سیف رکھا کرو۔ وہ ہنستا ہوا اس کی انگلیوں کو چوم گیا۔ آپ بہت برے ہیں خان، کوئی معصوم پیاری سی بیوی پر اتنا ظلم کرتا ہے؟ آپ کو تو چاہیے میرا خیال رکھیں، آپ الٹا مجھ پر 10 بچوں کا درجن ڈال کر پریشان کر رہے ہیں۔ وہ ناراض ہوتی بولی۔ دانیال ہنسنے لگا۔ پیار کرتا رہوں گا، خیال رکھتا رہوں گا اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا خانم، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ اس کی کلائی کی نبض سہلا رہا تھا اور عائشہ سرخ سی سونے میں اپنی بھلائی سمجھتی آنکھیں موند گئی۔ سو گئی ڈرپوک؟ اس کے نکوش سے چھیڑ چھاڑ کرتے وہ بولا کہ سرخ سمٹی خود میں عائشہ ضب سے آنکھیں نیچے پڑی تھی اور اس کی حرکت پر دانیال کا زندگی سے بھرپور قہقہ روم میں پڑا۔ وہ اس کا سر سینے پر رکھے اس کے وجود کو محبت سے آغوش میں بھر کر سویا ہوا تھا۔ دفتن روم کی فضا میں اس کے موبائل کی مخصوص دھن نے دونوں کے خوبصورت کاکے کاکی کے خیالوں سے کھینچ کر حقیقت میں پھینکا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، پر خوابوں کی تتلیوں کو سمیٹنے پر کسی کی پابندیاں تو نہیں، اس لیے دونوں کو پھر سے وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کرنا تھا جہاں دونوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں بیٹھے تھے۔ کون ہے؟ تقویٰ نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی جن کی چمک اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ سیف ہے؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے چہرے سے بال سنوارے اور اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا۔ بول۔ مسکراتی شرارت بھری آواز تھی۔ ہمیں کہا کہ 2 منٹ میں بھابھی کو ناراضگی دکھا کر آ رہے ہو اور ہم وہاں آوارہ کتوں کی طرح گلی میں تیرے لیے پہرا دے رہے تھے اور تو وہاں جا کر ہمیں بھول گیا؟ سیف نے غرا کر پوچھا کہ اس کی غراہٹ پر سائم کا دلکش کہکا پڑا جو تقویٰ نے بروقت منہ پر ہاتھ رکھ کر بوکھلاہٹ میں حلق میں ہی دبا دیا۔ سائم نے ہنستے اس کی کلائی پکڑ کر وہاں اپنے لب رکھے اپنے گرد بازو ڈال دیا۔ بس یار محبت بلا ہی ایسی ہے، محبوب سامنے ہوتا ہے تو جہان بھول جاتا ہے، پھر تم دونوں کس کھیت کی مولی ہو؟
وہ شرارت سے بولتا دوسری طرف دونوں کو آگ لگا گیا۔ ٹھیک ہے مر اب، وہ تیرا سالہ وہاں نیچے ہی کھڑا ہے، بہت مشکل سے جان بچا کر نکلے ہیں ہم دونوں، اب تو گیا، اسے شک نہیں یقین ہے تو بھابھی کے روم میں ہے، اب تو گیا اور ہمیں مت بلائیو بھائی، محبوب کے پاس رہیو، وہ خود تیری پٹی شٹی کر دے گی، ویسے بھی جوتے سہنے کو تو تیرے اندر بڑا بڑا ہنر ہے۔ انہوں نے بھڑک کر یک زبان ہوتے کہا اور آخر میں غرائے ساتھ کی آنکھیں پھیلا کر سنتی تقویٰ اتنی بے عزتی سائم کی ہوتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ چلو کمینو غصہ تھوک دو، رضا نے روم سیٹ کیے ہیں تم دونوں کے لیے، وہاں جانا اور کھا پی کر آرام سے لمبی تان کر سو جانا۔ سالے صاحب کی فکر نہ کرو، اسے آتے ہوئے ایک کس دے دی تھی، بچہ سمجھ گیا ہوگا۔ اس نے کہتے تینوں کو شوق چھوڑ کر کال کاٹتے موبائل سائڈ ٹیبل پر سائلنٹ مون پر کرتے رکھ دیا۔ آپ نے بھائی کو کس کی سائیں؟ وہ حیرت کی ذاتی سے بولی۔ سائم اسے خود میں بھینچ کر ہنس پڑا۔ سائیں کی جان پائپ چڑھتے دیکھ لیا تھا روم کی کھڑکی سے، اگر کچھ نہ کہتا تو عزت کا فالودہ بناتے میری واٹ لگا دیتا، اس لیے ایک فلائنگ کس کرتے آنکھ دبائی تھی کہ وہ صرف گھور کر رہ گیا اور میں چڑھایا اوپر۔ اس نے ہنستے ہوئے سارا واقعہ بتایا کہ تقویٰ کا سن کر منہ کھل گیا۔ یہ آپ سدھر گئے ہیں سائیں؟ وہ چہرہ اس کے سینے سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یار سدھرنا تو دنیا کے لیے تھا نا، تمہارے لیے، تمہاری قربت میں وہ وہیں چھچھورا سائی پاؤ گی ڈارلنگ۔ اسے سینے میں بھینچتے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ آپ، میں کیا کہوں آپ کو سائیں، بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ خفت سے سوچتی جھرجھری لے اٹھی۔ سوچنے دے سالے کو، ہمیں تو آپ کے بنا ایک پل نہیں جینا، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، آئی ڈونٹ کیئر۔ پاؤں کے انگوٹھے سے اس کی پینڈلیوں کو سہلاتے وہ اس کی سانسیں خشک کر گیا۔ آپ سالے نہ بولیں، پلیز بھائی بولا کریں احترام سے، وہ آپ سے بڑے ہیں کافی۔ آنکھیں بند کیے پڑی اسے رفتہ رفتہ پھر سے اپنی شدتوں کی طرف بہکتے دیکھ کر التجا سے بولی۔ سائم نے مسکراتے اس کے سر کو دیکھا۔ اور کوئی حکم مولانی؟ اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے پوچھا۔ تقویٰ نفی کرتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ اب اف بھی مت کہنا، صرف محسوس کرو ان لمحات کو، اور ہاں میں روز آؤں گا، جسے جو کرنا ہے کر لے، اب تو سیدھا دروازے سے آؤں گا، اگر تم دروازہ کھلا نہیں رکھ سی میرے لیے تو رات کو 10 بجے کھڑکی کھلی رکھنا۔ اس کے حتمی فیصلے پر تقویٰ نے سر اٹھائے اسے حیرت سے گھورا۔ کیا گھور رہی ہو مولانی؟ اس کی ٹھوڑی کو نرم گرفت میں لیتے ابروج گایا۔ صرف کچھ مزید لفظ اس کے حلق میں دب گئے۔ سائم اس پر تنگ گرفت کرتا اس کے ہلتے لبوں پر جھک کر اس کے سارے الفاظ پی گیا۔ یہاں صرف کچھ کہہ رہی ہو، میں نے کہا ہے ایک پل نہیں۔ وہ جنونی سے کہتا اس پر سایہ بن گیا۔ رات رفتہ رفتہ بیت رہی تھی اور وہ اپنی جنونیت اور دیوانگی لٹاتا اسے بوکھلاہٹ کا شکار بنا رہا تھا، اور شرمانا چاہتی تھی، چھپنا چاہتی تھی، پر وہ پاگل سا شخص اسے ایسا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا کہ وہ چھپ پائے۔